السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پھر میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ آپ پورا ویڈیو ضرور دیکھیں، پورا سبق ضرور دیکھیں اور دینیات کورس پر موجود جو بھی اسباق ہیں اس کو ضرور دیکھتے رہیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچاتے رہیں تاکہ دوسرا بھی علم دین سیکھتا رہے۔ آج اسلامی معلومات کا ٹاپک لے کر حاضر ہوں جو دینیات کورس میں دیا ہوا ہے، اسلامی معلومات اس کو لے کر حاضر ہوں۔ اس سے پہلے اور بھی اسلامی معلومات میں نے آپ کو بتائے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے دیکھ رہے ہوں گے، دیکھے ہوں گے۔ آج جو ہمارا سوال و جواب ہے، کوشچن آنسر ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی تھی۔ فرعون بچوں کا قتل کروا رہا تھا، لیکن فرعون کے محل میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے پرورش کر کے دکھائی کہ اللہ پاک دیکھیں کیسے پالنے والے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، فرعون کون تھا؟ فرعون مصر کا ایک نافرمان بادشاہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کیا ہے؟ کلیم اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی ٹائٹل کیا ہے؟ کلیم اللہ۔ آگے دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کلیم اللہ ہے تو کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کلام کرنے کے لیے بلائے تھے، بات کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اس لیے ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ کلیم اللہ۔ اچھا، وہ بات کہاں کیے تھے یہ بھی آگے دیکھیں، آپ کے سامنے سوال بھی ہے، جواب بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی؟ یہ دیکھیں، کس پہاڑ پر بات کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی۔ یہ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا؟ یہ سوال ہے، جواب دیکھ لیں۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل، ہے نا، جو قوم تھی فرعون، بنی اسرائیل سورہ بھی ہے قرآن میں، سورہ بنی اسرائیل، اور دیکھیں، اور اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ بنیادی سوالات و جوابات ہیں، یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ہمیں معلومات ہمارے معلومات میں ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی تھے، ان کا نام کیا تھا؟ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام۔ یہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام۔ یہ ساری چیزیں معلومات ہوئی۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں، ہجری سال کب سے شروع ہوا؟ یہ ہجری دیکھتے ہیں نا، 1445 ہجری، 46 ہجری، یہ جو اسلامی جو کیلنڈر ہے، جیسے عیسوی چلتا ہے 2024 چل رہا ہے، اسی طرح ہجری جو سال چلتا ہے 1446 45 جو بھی، تو یہ ہجری سال جو ہے وہ کب سے شروع ہوا؟ تو یہ جو ہجری سال کب سے شروع ہوا، یہ دیکھیں جواب ہے آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا۔ یہ کب لیا گیا؟ ہجرت سے لیا گیا، اور یہ ہجرت جو اسلامک کیلنڈر ہے یہ کب سے ایجاد ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایجاد کیا تھا۔ آگے دیکھیں، مکہ مکرمہ کب فتح ہوا؟ مکہ مکرمہ جو ہے وہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا، یعنی شروع میں تو آپ دیکھیں گے کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ کافروں کے قبضہ میں تھا، تو پھر جب اسلام غالب آنے لگا تو کب فتح ہوا؟ 8 ہجری میں، یعنی جب حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو 8 ہجری، جب 8 سال ہوا ہجرت کیے ہوئے، تب مکہ فتح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کن کے مکان میں ہوئی؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیویاں تھیں، لیکن وفات کہاں ہوئی، کن کے مکان میں ہوئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں ہوئی۔ یہ دیکھیں، جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں ہوئی۔ آگے دیکھیں، خلفائے راشدین کن کو کہا جاتا ہے؟ خلفائے راشدین کن کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے سنا بھی ہوگا، تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے، خلفائے راشدین کن کو کہا جاتا ہے؟ خلفائے راشدین کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت
علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو کہا جاتا ہے۔ 4 صحابی ہیں، کون کون ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اچھا، صحابہ کرام تو بہت تھے، لیکن صحابہ کرام میں سب سے بڑا مرتبہ کن کا تھا؟ یہ دیکھیں، آپ بیسک سوالات ہیں یہ، پھر آپ دھیرے دھیرے جب پڑھیں گے آگے کی جو کتابیں ہیں تو آپ کو اس سے ایڈوانس آپ کو ملے گا اور بھی دیگر معلومات آپ کو ملیں گی، لہٰذا آپ پورا ضرور دیکھیں اور دیکھتے بھی رہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے بڑا مرتبہ کن کا ہے؟ آپ جب یہ ویڈیوز دیکھتے رہیں گے اور کورسز آپ دیکھتے رہیں گے، جو جتنی کتابیں ہیں، تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو لگے گا کہ ہم نے کچھ سیکھا ہے۔ یہ دیکھیں، اس لیے ایک سبق کے طور پر آپ کو پڑھایا جاتا ہے تو آپ کو لگے گا ہی، اور آپ اس طرح دیکھیں بھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے بڑا مرتبہ کن کا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ سب سے پہلے امیر المومنین کن کو کہا گیا؟ سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا۔ یہ تھے آج کے سوالات و جواب، پھر جو باقی بچے ہیں اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنے رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔